أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تعریفوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے سب سے بڑے ہادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان جس کے بارے میں آج میں اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب کہ ہم امی لوگ ہیں ہم لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب ہم امی لوگ ہیں اور ہم لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اللہ کی طرف سے نہ لکھنا جانتے ہیں لا نکتب اور ولا نحسب نہ حساب جانتے ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ ہر مسئلہ اس کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں طہارت کا مسئلہ ہو محدثین نے کتاب الطہارہ کتابیں لکھ ماری پیغمبر علیہ السلام نے امت کو طہارت کے مسائل سمجھائے ایک یہودی نے جب اعتراض کیا تھا
تو غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا تھا کہ ہاں، ہمارا پیغمبر وہ ہے جو ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے امی نہ لکھنا جانتے ہیں کہ کوئی کتاب پڑھی ہو، نہ حساب جانتے ہیں کہ کوئی کاروبار کیا ہو، لیکن دنیا کا کوئی مسئلہ جب تک پیغمبر علیہ السلام اس کا حل نہ بدلا دیں، اس امت کے پاس کوئی حل ہی نہیں۔ لوگ تو ویسے بے وقوفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھا نہیں، ویسے آپ جانتے تھے۔ فرمایا اِنَّ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، ہم ہیں امی۔ امی کا معنی جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ ادب کی زبان میں امی کا معنی جس شخص نے کسی کے سامنے بیٹھ کر شاگردی اختیار نہ کی، کوئی کتاب نہ پڑھی، اور آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، دنیا کی کوئی کتاب نہیں، لیکن دنیا کی ہر کتاب کا مسئلہ آپ کو معلوم۔ یہودیوں نے جب سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تورات میں لکھا ہے۔ آپ نے تورات پڑھی تھی؟ نہیں۔ ان کے مولوی وہ تورات لے آئے اور کہا جی یہ تورات ہے، اور اس مسئلے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور کہا تورات میں تو نہیں۔ انہی کے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ان کا ہاتھ اٹھائیے، نیچے مسئلہ موجود، جو آپ نے کہا وہ بالکل سچ کہا۔ یہ کمال ہے پیغمبر علیہ السلام۔ کوئی نماز کا مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر چڑھ کر صحابہ کو نماز سکھلا رہے، کیا آخری صحابی بھی دیکھ لے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، اور ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھنا لیکن میرے طریقے کی پڑھنا۔ آج تو ہر طریقے کی نماز ہے، جو چاہے جس طرح چاہے، اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے قبول کرنی ہے، ہم نے تو قبول نہیں کرنی، قبول تو اس نے کرنی ہے، لیکن قبولیت کے لیے اس اللہ نے شرط لگا رکھی ہے، جب تک پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہ ہوگی وہ نماز تیرے چہرے پر مار دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، پیغمبر حساب کتاب نہیں جانتے، لا نکتب ولا نحسب، لیکن فرمایا اللہ نے تم پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ فرض کر دی، 2.5% تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ بیت اللہ کے طواف کا مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، پہلے تم حج کرتے رہے، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مجھ محمد سے پوچھو حج کا طریقہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال ہے اس پیغمبر کا، پیغمبر کی سیرت طیبہ منبروں میں، گھروں میں، دوستوں میں تذکرہ کیا کرو کہ اللہ کے بعد یہ ایسی ہستی کامل اور اکمل ہے، ساری دنیا مل کر اس پیغمبر کی ذات میں اور ان کی بات میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتی۔ اللہ نے ماڈل بنایا ہے، دنیا کے مسائل ہو، پیغمبر سے آ کر پوچھ رہے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں آ کر کہتی اللہ کے پیغمبر
مردوں کو تو آپ روزانہ سبق دیتے ہیں، ہمارے لیے ایک مجلس مقرر کریں، ہمارے مسائل بھی ہمیں بتلائیں۔ ایک عورت نے آ کر کہا نا اللہ کے پیغمبر کیا عورتیں بھی محتلم ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، ہاں اگر تو کپڑوں پر تری دیکھے تو غسل واجب ہو جاتا۔ کہ آپ اعلان یہ کر رہے ہیں انا امت امیت، ہیں ہم امی، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنے پڑھنے کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے بیوی بڑی تنگ کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں خاوند گھر میں آئے، بیوی اس حال میں ملے کہ خاوند کی ساری دن کی تھکاوٹ کو دور کر دے۔ کمال نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ ایسا ہو جو پیغمبر سے پوچھا ہو اور پیغمبر نے حل نہ بتلایا۔ دنیا میں آپ کا کوئی انسان استاد نہیں ہے۔ بیوی آ جاتی ہے اللہ کے پیغمبر میرا خاوند ہے، دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا ولی ہے اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے۔ آپ نے کہا بلا کر لیا اسے۔ آپ نے پوچھا یہ تیری بیوی ہے؟ کپڑے اس کے گندے، بال اس کے اٹے ہوئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ حالت اپنی بنا، کہا کس کے لیے بناؤں؟ دن میں آپ کا شاگرد روزے رکھ لیتا ہے، رات کو کھڑا ہو کر مصلی پر عبادتیں کرتا ہے، تیاری کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے خاوند اور اس عورت کے شوہر کو سمجھا رہے ہیں تجھ پر تیری بیوی کا حق، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے۔ ہم اس پیغمبر کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں کہ عورت آ کر کہتی اللہ کے پیغمبر میرا خاوند جیب کو بند کر کے رکھتا ہے، وہ قمیض اتار کر رکھے، اس کے وائلٹ سے کچھ پیسے نکال لوں جو اس کے بچوں پر ہی خرچ کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں نکال، حساب سے نکال۔ آپ اپنے اپنے وائلٹ قابو کر کے رکھنا کہ شاہ صاحب نے اجازت دے دی، عورتیں اوپر جمعہ پڑھ رہی، کنجوس ہوتے ہیں نا کہ پیسے دبا کے رکھنے ہیں جیب میں، اور بیوی مانگ لے تیرے تو خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ اور وہ کہہ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پیغمبر ہے آپ کا شاگرد، وہی لکھتا ہے آپ کی، لیکن پیسے کے معاملے میں تھوڑا بہت کر لیا، اور میں تھوڑا بہت کر لیا کر پتہ نہ لگے اسے، زیادہ کرے گی تو چودھری نے ڈنڈا لے لینا ہے کہ شاہ جی کے پیچھے نماز پڑھ کر آئی اور یہی سیکھ کر آئی ہے، میرا وائلٹ ہی غائب ہے۔ اللہ اکبر، سوال کیا جا رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں۔ دنیا کے سارے اماموں کو جمع کر لو اور سوال کرو، کسی نہ کسی مسئلے پر آ کر کہیں گے اچھا ٹھہرو علماء سے مشورہ کر لے دو، اچھا لائبریری میں جانے دو، اچھا ذخیرہ احادیث کو پڑھ لینے دو، کل آنا۔ یہ ایسا پیغمبر ہے، ایسا امام ہے، ایسا قائد ہے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تردد کے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے آ کر کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات بیت المقدس مشورہ کیا، آؤ نبی سے پوچھتے ہیں بیت المقدس کیسا ہے، آ کر سوال کرنے لگے۔ کمال ہے اس بادشاہ کا، اس نے بیت المقدس اٹھا کر محمد کے سامنے کھڑا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے، فرمایا اتنے دروازے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، آپ دیکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ ہم اس پیغمبر کے پیچھے چلنے کا لوگوں کو پیغام دیتے اور اس کی سیرت طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، اور کوئی سوال ایسا نہیں
جیسے پچھلے دنوں ایک آدمی نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا، کہتا ٹھیک دیا۔ میں نے کہا تجھے خبر تھی؟ کہا میں نے یہی سوال ڈاکٹر عبد الباسط فہیم حافظہ اللہ سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے کہا جب جواب کا پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پتہ لگے کوئی آتا جاتا بھی آپ کو کہ ہم ہی پھرتے ہیں۔ اور یہ پیغمبر وہ سوال کرتے ہیں اور جواب میں غلطی کا امکان نہیں۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے جسے رب نے اسوہ حسنہ قرار دی ہے۔ آپ سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، جو جواب دیتے ہیں رب اس جواب کو شریعت بنا دیتا۔ جبریل امین آئے اور پوچھا احسان، اسلام، قیامت، بڑی لمبی حدیث، شارحین نے بڑا شرح لکھی ہے، ان کی شروحات لکھی ہے، بلکہ حدیث جبریل علیہ السلام وہ پوچھ رہے، پیغمبر اپنی زبان اقدس سے جواب دے رہے ہیں، رب اس جواب کو امت کے لیے شریعت بنا رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہیں ہم امی، ہم لکھنا پڑھنا، اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہو پھر تو لوگ کہہ دیتے کہ آپ نے وہاں سے پڑھا اور ہمیں سنا دیے۔ یہ وہ پیغمبر امی ہے، اپنے زبان سے کلام کرتے ہیں اور آپ کے نکلے ہوئے الفاظ زبان و ادب کی اصل اور بنیاد کی حیثیت اختیار کر جاتے۔ ہم اس پیغمبر کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے، جیسی سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ ہے، ایسی سیرت کسی امام کی ہے؟ اگر ہے پھر حنفی نماز پڑھ لے، پھر تو مالکی شافی نماز پڑھ لے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے آخری زندگی میں رویا کرتے تھے کہ میں نے اپنی کتاب موطا کے اندر حدیث لا کر پھر اپنا قول بھی درج کر دیا، اور اس بات پر وہ ڈرا کرتے کہ کاش میں صرف حدیث ہی لکھتا۔ ہم جس پیغمبر کی دعوت دے رہے ہیں بڑی نرالی، بڑی کھری، بڑی صاف اور ستھری، کہ لغت کے ماہرین آپ کی احادیث کا مطالعہ لغوی پہلو سے کرتے ہیں اور فصاحت اور بلاغت کو جاننے کے لیے کرتے، جاننے کے لیے کرتے۔ ہر پہلو پر کوئی کسی پہلو سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی پہلو سے دیکھ رہا ہے، لیکن کمال یہ ہے اس پیغمبر کو جس پہلو سے بھی دیکھتا ہے الف سے لے کر یا تک کامل اور اکمل ہی پاتا۔ اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق ہے یارو تمہارے امام میں اور ہمارے امام میں، فرق ہے یارو تمہاری دعوت میں اور میری دعوت میں۔ ہم جس پیغمبر کی دعوت دے رہے ہیں، اصول فقہ کے ماہرین شریعت کے قواعد اور ضوابط اخذ کرنے کے لیے آپ کے بحر علم کی گہرائیوں میں غوطہ دنی کرتے۔ شارحین حدیث آپ کی سنت کی کہ جاری چشمے سے سیراب ہوتے اور ہیرے اور جواہرات چنتے آپ کی حدیث سے، اور قاضی اور مفتی اور فقہا آپ کی قابل قدر میراث کے خزانوں کے منہ کھولتے ہیں تاکہ آپ کے قیمتی اور پختہ علم سے فیض ہونے کے لیے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کر سکے۔ ہم جس پیغمبر کی دعوت دیتے ہیں کوئی کسی پہلو سے دیکھے آپ کو نرالا ہی نظر آئے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ بات یاد رکھنا، ہر خطیب، ہر عالم، ہر مفتی، معلم، مدرس اپنا سارا علم
معلم انسانیت سے حاصل کرتے، پھر میں کیوں نہ کہوں اللہم صلی علی محمد، اللہ اس پیغمبر پر رحمتوں کی برکھا برسات، درجات بلند کر دے، اور وہ ایک مقام محمود جو تو نے پوری دنیا میں سے صرف ایک بندے کو دینا ہے، یا اللہ ہمارے نبی کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے ہم جس پیغمبر کی طرف دعوت دیتے، رومیوں کا بادشاہ ہرقل، اور سامنے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، گفتگو ہوتی ہے، اس نے پہلا سوال کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے، بتلاؤ معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور اور فقیر غریب لوگ؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی نے کہا غریب اور فقیر لوگ۔ وہ ہرقل کافر ہے، تاریخ جانتا ہے، اس نے کہا سارے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کے سب سے پہلے پیروکار غریب اور فقیر ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا، میں ایک مرتبہ مظفر گڑھ گیا، بڑی پرانی بات، جس بچے کو پوچھوں حافظ قرآن، جس بچے سے پوچھوں، ایک ایک گھر میں 8 بچے حافظ قرآن۔ میرے استاد تھے جن سے میں نے سند حاصل کی تھی قرآن کی، وہ سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اتنے حفاظ، کہا غربت نے ان کو قرآن یاد کروا دی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ بچہ جو ہی بولنے کے قابل ہوتا ہے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، ہم انہیں اللہ کی کتاب یاد کروا دیتے ہیں۔ نبی کے پیروکار ہمیشہ غریب، بادشاہ تو تھے نہیں، مال و متاع تو تھا نہیں، ہیرے اور جواہرات تو تھے نہیں، بچھانے کے لیے گدا تک نہیں تھا، کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تکیہ اور کھجور کی چٹائی، اور آپ کے نرم و نازک جسم اطہر پر کھجور کے نشان پڑ جاتے، چٹائی کے نشان پڑ جاتے۔ بادشاہ تو تھے نہیں کہ اپنے پیسے کے دور پر، یا امیر لوگ کہیں فیکٹری آنر ہے چلو اسے دوستیاں لگاتے۔ آج کل دوستی اور پیار کا معیار یہی ہے نا، ہم بھی ان لوگوں میں سے اکثر ہمارے جیسے ان سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے پیسے مسجد کو دینے، اور غریب بچے کو سر پر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہرقل نے کہا اچھا یہ بتلاؤ، اتنا تم ظلم کر رہے ہو، یہاں آ گئے ہو اس پیغمبر کے شاگردوں کو ہم سے لینے کے لیے، اچھا یہ بتلاؤ آپ کے متبعین، پیروکار کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بڑھ رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی بڑھ رہے ہیں جب مارا جا رہا ہے۔ ذات ہی ایسی ہے نا، میں وہ واقعہ آپ کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہتے میری پہلی نگاہ پڑی نا محمد کے چہرے پر، میرے دل نے کہا یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اس چہرے کے ماننے والے شاید ہی کوئی سچ بولتے ہیں۔ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، گھر بار کے اندر، بیوی سے، خاوند سے، اولاد، جھوٹ کے پرندے۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ اس کے کلمہ پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ؟ کہا جی بڑھ رہے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ آپ نے کہا چلو جس مکہ سے نکالا تھا اس مکہ کو دوبارہ حاصل کرتے۔ کمال نہیں ہے، آئے اور مکہ بغیر لڑائی کے حاصل ہو گئے۔ آپ نے اس موقع پر ایک دعا پڑھی ہے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تعریف ہے اس بادشاہ کی۔ میں ہر خطبے سے پہلے یہی کہتا ہوں، تعریف ہے اس کی۔ کمال ہے، ایک دن اس پیغمبر کو
مکہ سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا. تاریخ کہتی ہے کہا مکہ دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جاؤں، تو میرا گھر ہے، آبائی وطن ہے، لیکن مکہ کے بت فروش مجھے رہنے نہیں دیتے. آج اسی مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، اور داخل ہوتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے میں چیف کمانڈر ہوں، میں نے مارکا حاصل کر لیا ہے. کہا تعریف ہے اس کی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. تعریف ہے اس کی ہے. الحمدللہ الذی صدق وعدہ، وعدہ سچا کر دے. وعدہ کیا تھا؟ اس دین کو اللہ غالب کر رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یاد رکھیے گا، یہ غالب ہو کر رہے گا. الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ. اس نے اپنے بندے کی مدد کی. یہاں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، یا غوث پاک کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، اور غوث پاک کو پتہ نہیں اللہ سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں. کیا کچھ کہانیاں اس کی گھڑ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ کون ہے؟ کائنات میں اس سے افضل کوئی انسان، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی نہیں. اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حالت یہ ہے عاجزی انکساری کے ساتھ، داڑھی مبارک آپ کی اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہی، سر جھکایا ہوا ہے، اور رب کے سامنے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ. اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اکیلے بادشاہ نے، اور وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اور اس اکیلے بادشاہ نے تمام لشکروں کو شکست دے دی. یہاں کہتے ہیں ہمارا بابا سب کچھ کر دیتا ہے، نبی ایسے کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری ادرکنی اور اغثنی کی صدائیں لگائی ہوتی ہیں. وہاں جاتے ہیں پیغمبر کی قبر پر پہنچ کر مسجد نبوی میں، وہاں اللہ کو چھوڑ کر نبی کو آوازیں دے رہے ہوتے، اور یہاں نبی پوری کائنات کو پیغام دے رہا ہے اللہ کی توحید کا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے آج فتح دے دی، میرا مکہ مجھے واپس کر دیا، اکیلے اپنے بندے کی مدد کر دی ہے، سارے لشکروں کو اس نے شکست دے دی ہے. اصل دعوت اور پیغام یہی ہے، اللہ کی توحید میں کسی کو شامل نہ کر. یاد رکھ کل قیامت کے دن پچھتائے گا اے کلمہ پڑھنے والے اگر رب کے ساتھ تو نے کسی بابے کو شریک کر دیا. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو امت کو برباد کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ پیر عبد القادر جیلانی سے اللہ نے 70,000 مرتبہ وعدہ کیا ہے جب تک تیرا مرید توبہ نہیں کر لے گا میں اسے موت نہیں دوں. کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں؟ جھوٹ اور فراڈ جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں. یاد رکھنا اللہ کو شراکت برداشت نہیں، اور ہمارا پیغام یہی ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ.